سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کل ایک پروگرام کیا تھا پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ تو ایک صاحب نے کامنٹس کیے اور میں نے کہا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے۔ کامنٹس یہ تھے کہ جو احمدی چندہ دیتے ہیں جی وہ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جاتا ہے کہ چندہ دو۔ اچھا، پہلے آج ہی مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جی۔ لو جی، گلا جا مسجد کے باہر لگا نا، وہ اج اسی لا کے ویکھن وا لایا کہ گرائی کنی کو ہوئی ہے، مسجد کا کم کم کرانا سی۔ ایک رج کے چبل انسان بغیرت جوت اٹھی ہے، وہ پرچی وچ پا کے گئی ہے، تو پرچی وچ لکھیا کی ہے کہ قاری صاحب ایک نیو فیس، ایک فیضا کریم تے نال 5 وائٹننگ دے کیپسول لا کے تے رات نوں لا کے سویا کرو، تہاڈے چہرے تے کوئی نور آوے۔ اور جھوٹے جان دیے چبلے بغیر تا تو اپنی شکل تے مینوں وہا رہا تو کنا کچھ سونا جڑا مینوں کریمہ دسنا پیا۔ یہ گلا سا پیسے واسطے لایا، گرائی واسطے لایا کہ پرچیاں پرچیاں پاؤن واسطے لایا؟ پتہ نہیں کتنے رہ کے سوچتے رہتے ہیں، کتنے میں حیران ہاں کہ کیویں انہاں نوں یہ طریقے نواں طریقہ لے کے آندے نے آدمی نوں ذلیل کرن دا۔ پتہ نہیں سپیشل انہاں کوئی بندہ پایا سوچن واسطے، لیا تو سوچدا رہنا سارا دن اسی کریاں مارو۔ شکر ہے اللہ دا، سونی شکل میری، سونے نین نقش نے۔ تینوں کتنے مینوں ویکھ کے خوف آیا نا، کدوں تو تینوں ویکھیا تے تینوں خوف لگا میری شکل دیکھ کے ڈر۔ نہیں، یہ ویسے ہی مجھے کسی نے بھیج دی، آڈیو ہے، ویڈیو بھی ہے، پیچھے تصویر بھی لگی ہوئی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ گرائی کے لیے گلا رکھا۔ گرائی لفظ دیکھے ذرا مولانا صاحب نے جو استعمال کیا۔ اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، یہاں پہ ہمارے کامنٹس میں پہلے بھی 1-2 لوگوں نے لکھا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس پہ پروگرام کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جرمنی سے کامنٹس لکھے گئے تھے، جس شہر سے لکھے گئے تھے اس شہر کا نام بھی لکھا ہوا تھا نیچے، لیکن رہنے دیتے، مناسب نہیں، میں ضرورت نہیں کہ کسی کو یہاں پہ کوئی زبردستی نہیں، کسی کو یہ چیز جو ہے پچھلے دنوں باقاعدہ طور پر جو جماعت احمدیہ کے سربراہ ان کے بھی یہ الفاظ تھے کہ کوئی زبردستی نہیں، اگر کوئی چندہ نہیں دے سکتا یا کسی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہے، وہ یہ باقاعدہ انہوں نے اس کی تشریح کی تھی۔ لیکن جو آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دیکھیں یہ اپنے پاکستان میں علماء یا سوشل میڈیا پہ وہ چور ڈال رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے لیے اتنی صفیں چاہیے، اتنے پانکھے چاہیے، یہ چاہیے، اور وہاں پہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ کھا پی جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں آج کے پروگرام کا مقصد جو آپ کو بتانا ہے۔ اکثر آپ دیکھ لیں وہاں پہ مسجد کے نام پہ جی اتنا پیسہ لیا، مسجد تو بنی نہیں، بندے غائب ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آپ کسی مذہبی جماعت کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اور لوگوں کو وہاں پہ زبردستی مانگتے ہیں یہ پیسے، لوگوں کو جا کے ڈرائیں گے، کسی کو قبر کے عذاب سے ڈرائیں گے، کسی کو بچھوؤں کے عذاب سے، کسی کو کہیں گے قبر میں سانپ ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی طریقہ واردات انہوں نے ڈھونڈا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ پیسے جو وہ ان سے لے لیے جائے۔ کسی جگہ پہ علماء جو ہیں، یہ مدنی دیکھ لیں، ناصر مدنی، وہ کس طرح پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر احمدیوں کی طرف آپ آئیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو زبردستی والی جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کا تعلق نہیں ہے، ظاہر آپ جو کامنٹس لکھ رہا ہے وہ احمدی نہیں ہوگا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پہلا تو سوال یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسے کسی جگہ پہ ضائع نہیں ہوتے۔ یہ جو پچھلے دنوں کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تھا کہ یہ چندہ کہاں پہ جاتا ہے، تو آپ افریقہ کے ممالک میں چلے جائیں، آپ دنیا کے مختلف ممالک میں چلے جائیں جو غریب ممالک ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح ہاسپٹل بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد کی جا رہی۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا اسکولوں کی ضرورت ہے، آپ اگر اپنی نئی نسل کو چینج کرنا چاہتے تو علم بڑا ضروری ہے، ہاسپٹل دیکھ لیں میڈیکل کے لیے، وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ پاکستان آپ ربوا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ دیکھ لیں جا، کتنا اچھا انتظام ہے وہاں پہ، کس طرح علاج ہوتا ہے۔ اب فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ صاحب صحت ہے تو ظاہر ہے پھر تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ خرچہ دیں، جو بھی ہے اخراجات دیں، بالکل فری تو نہیں پھر ہو سکتا۔
لیکن آپ اگر اس قابل نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر فری علاج ہوتا ہے، اس سے زیادہ دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ جو مقصد بتانے کا ہے کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے، وہ لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، لوگوں کو پڑھنے کے لیے وظیفے دیے جاتے ہیں، اور بھی کئی ایسی چیزیں جس میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آ کے اعتراض کرنے ہمارے پروگراموں میں پھر ہمیں تحقیقات کرنی پڑتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے جناب یہ تو بالکل جو احمدی چندہ لے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ پہ ادا کیا جا رہا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو بے نظیر ہے، فرض کریں میں ایک بتا دیتا ہوں، جو چندے کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے دیتے ہیں وہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچتے، وہ بھی یہی لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو کامرس کرنے سے پہلے یہ سوچا کرے، اپنے آپ سے سوال کیا کرے کہ اگر کسی جو بندہ جس فرقے سے ہے اس کو اعتراض نہیں تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ یہ میرا سوال ہے، آپ کو کیا پرابلم؟ لوگ یہاں جو میں نے کئی دیکھے ہیں، جب یہ پتا کیا پوری اپنی پراپرٹی جو ہے وہ دے دیتے ہیں جماعت احمدیہ کو کہ جناب یہ آپ فلاں کے لیے شہداء کے لیے خرچ کر لیں یا فلاں کے لیے خرچ، جس کے لیے مرضی خرچ کر لیں۔ تو یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ افریقہ ہے، چاہے وہ پاکستان اگر دکھا لیں، یہ سندھ کا علاقہ آپ کا جو وہاں پہ پانی نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی، کافی پرانی بات، 2-3 سال پہلے کی ہو، وہاں پہ جو واٹر پمپ جو ہیں وہ احمدی لگا کے دے رہے، اور انہوں نے وہاں پہ دیکھا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرتے، لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلتے ہیں۔ زلزلہ کہیں پہ آ جائے، جو ترکی زلزلہ آیا تھا وہاں پہ رات دن محنت کی، یوکرائن جنگ، لوگ بارڈر سے آئے، ان کے لیے چاہے کھانے پینے کا انتظام وہاں پہ کیا۔ تو ہر چیز جو ہے اصل میں وہ صحیح جگہ پہ لگے تو اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر آپ دوسرے لوگ دیکھ رہے تو وہاں پہ آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے، آپ خود نہیں ان کے اوپر اعتماد کرتے۔ پاکستان میں تو زبردستی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اور وہ زبردستی لیتے ہیں، وہ کدھر جاتی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ غربت میں کمی نہیں آتی۔ اگر صحیح جگہ پہ یہ پیسے لگائے جائیں، جتنا پیسہ پاکستان میں درباروں پہ اکٹھا ہوتا ہے یہ کدھر جاتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ بوریاں کی بوریاں بھر کے لے کے آتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے پیسے ڈال دیں گے، ساتھ والے مسائل کو، غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں آپ لا کے دے سکتے۔ تو جناب اس طرح کے اعتراض، یا تو آپ احمدی ہوں، پھر آپ ظاہر ہے اگر نہیں دے سکتے تو وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے احمدیوں کا، انہیں بتا سکتے کہ میری انکم نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کسی کو اس میں سزا دینی ہو تو اس سے چندہ نہیں لیتے تو وہ پریشان ہو جاتا۔ اب آپ کہتے زبردستی، دوسری طرف میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، مگر جو حقائق ہے وہ بتا رہا، وہ بےتاب ہو جاتا ہے کہ میرے سے چندہ کیوں نہیں لیا جائے۔ یہ یورپ میں بے شمار مساجد آپ دیکھتے ہیں، یہ جرمنی میں کامرس آئے تھے، جرمنی کا ہی تھا بندہ، وہاں پہ دیکھے 70-80 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ کدھر سے بنی؟ اگر وہ صحیح جگہ پہ چندہ نہ لگے تو مسجدیں ایسے یورپ میں جہاں ایک گھر بنانا بڑا مشکل ہے، اتنی بڑی مساجد بنانا کوئی آسان کام ہے، انگلینڈ میں بنی ہوئی، یورپ کے دوسرے ممالک میں بنی ہوئی، تو اتنے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دنیا موجود ہوتی ہے۔ تو اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے لوگوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، مالی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس میں لوگ اس وقت قربانی دیتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ صحیح جگہ پہ یہ پیسہ ہمارا لگنا۔ آپ کو پتا ہو آپ کا پیسہ غلط جگہ پہ لگنا تو کوئی بھی نہیں پیسہ خرچ کرتا۔ سادہ سا سوال، کیوں پاکستان میں آج تک جس طرح میں نے کہا کہ تبدیلی نہیں آئی؟ اس کی یہی سب سے بڑی وجہ کہ حقدار کو حق ہی نہیں مل رہا، امیر سے امیر ہوتے جا رہے، غریب سے غریب ہوتے جا رہے۔ لیکن مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، دنیا بہت زیادہ ہے، پورے سسٹم کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کسی بھی مذہب میں ہو، فرقے میں ہو۔ یہاں پہ چرچ والے ہیں، وہ بھی باقاعدہ طور پر ان کے بھی لوگ چندے وغیرہ دیتے ہیں،
اور بھی جتنے لوگ ہیں اسی طرح سسٹم چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اور اگر دینے والوں کو تکلیف نہیں تو آپ کو باہر بیٹھے ہوئے کیا پرابلم آ رہی ہے. چینل کو سبسکرائب